الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر کرو اور صبر پر جمے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر فلاح پانے کا ایک نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، وہ ہے 3 چیزیں۔ ایک، صبر کرنا، اور دوسرا ہے صبر پر جمے رہنا، اور تیسرا ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 کام اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو ایک دارالامتحان بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں تم کیا کام کرتے ہو۔ جب تمہارے اوپر اچھے حالات ہوتے ہیں تو تم شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اور جب تمہارے اوپر کوئی برے حالات پیش آ جائیں تو آیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم لازماً آزماتے رہیں گے تم کو کچھ خوف سے، کچھ مال اور ثمرات کے اندر اور تمہاری جانوں میں کمی بیشی کر کر، اور جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری سنا دیجیے۔ اور وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اپنے آپ کو وہ اس وقت یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو پہلی چیز ہے صبر. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ الایمان و نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر. آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. دنیا میں مسلمانوں کو اور ہم سب کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی بھی رہتی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے اور ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. تو یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے وہ مومن کی لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک جنت ہے. اس لیے کہ آپ کو ہر وقت صبر سے کام لینا ہے، ہر وقت آپ کو جہاد کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہر وقت آپ کو جہاد کرنا ہے، ہر وقت آپ کو جہاد اپنے نفس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے سر انجام دیتے رہنا ہے. جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر ہو، ہر چیز ہر وقت انسان کو مجاہدہ کرنا ہے. تو یہ جو انسان مجاہدہ کرتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ ہم کیا ثابت قدم رہتے ہیں یا ہم جزا فضا کرتے ہیں، ہم شور مچاتے ہیں. تو جو فرمایا والصابرو، صابرو کا مطلب یہ کہ چاہے کوئی بھی حالات پیش آ جائیں، چاہے دشمن تم پہ غالب آنے لگے، لیکن تم اپنے آپ کو صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دو. اپنے صبر پر استقامت رکھو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. صبر کو مت چھوڑو، کیونکہ جو صبر کرے گا نا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی. تو اگر صبر کرو اور صبر کرنے کے ساتھ استقامت کرو اور ورابطو، اور سرحدوں کی حفاظت کرو. اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے نگہبانی کرتے رہو کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی دشمن ہو وہ تمہارے اندر نہ آئے. اس بات کا مستقل خیال رکھتے رہو. تو فرمایا کہ اس سے تم فلاح پاؤ گے، لعلکم تفلحون، اس سے تم فلاح پاؤ گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پریشانیوں کا شکار ہیں. چاہے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے ضعیف ہو چکے ہیں، کتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری مثال اس حدیث پر صادق آتی ہے کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر تمام جو ممالک ہیں، تمام کفار کی طاقتیں ہیں، وہ تم پر اس طریقے سے غالب آ جائیں گی اور تم ایک دوسرے کو تمہارے اوپر اس طرح دعوت دیں گی جیسے کہ لوگوں کو کھانے کے دسترخوان پر بلایا جاتا ہے.
اور تمہاری حالت جو ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ہماری تعداد میں قلت کی وجہ سے ہوگا، ہم اتنے کم ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ اتنے ہلکے ہو جاؤ گے جیسے کہ سمندر میں یا دریا میں پڑا ہوا ایک تنکا، تمہاری یہ حالت ہو جائے گی۔ جس طرح تنکے کو اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو اس کو کسی بھی طرف بہا کے لے جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی طاقت نہیں ہے، تو یہ حالت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ کیوں ہوگا تمہارے درمیان؟ یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر حب الدنیا اور کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر تمہاری حالت اتنی کمزور ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں ہم مسلمان، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سب لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی فکر نہیں ہے، موت سے ہمیں کراہیت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہے، ہم اپنے آپ میں مگن ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ دوسرے مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، آج کل کتنے عرصے سے اہل فلسطین کے اوپر کیا حالات ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جو انٹرنیشنل اور یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جو جنگی جرائم ہیں وہ مرتکب ہو رہے ہیں کہ بوڑھے، بچے، ہر طرح کے سویلین، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ان کو روز کارپٹ بمباری کر کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، المسلم کجسد واحد، کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کے کسی ایک حصے پر تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ توادوا وتراحموا وتعاطفوا ان المؤمنون کجسد واحد اذ اشتکا بعضه اشتکا کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپس میں مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے معاطفت اور نرمی کا معاملہ کرو اور محبت کرو، اور مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قدر اس کی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ صبر، سب سے پہلا کام کیا؟ صبر اور مصابرت، صبر پر جمے رہنا۔ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کے لیے بھی، اور باہر کے جو لوگ، ہم سب لوگ ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے ایک تو صبر۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم،
اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنے جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم درجہ ہے، اور وہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں۔ تو یہ کامیابی کا راستہ بتلا دیا کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، غافل نہ ہو۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ دو، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، وہاں پر آپ کا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اور عبادت میں لگا رہا، کیا اس کو بھی پلٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس کو بھی پلٹ دو اور پوری بستی والوں کو پلٹ دو، کیونکہ اس کے سامنے اتنے گناہ ہو رہے تھے لیکن اس کی پیشانی پر ایک بل تک نہیں آیا۔ تو یہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم چاہے کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن کچھ 3-4 کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا صبر، دوسرا جو لوگ مالی طور پر مدد کر سکتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا جہاد کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من جہز غازیا فقد غزا، کہ جس آدمی نے کسی غازی کو تیار کر دیا، اس کو مال دے کر، اس کو سامان حرب دے کر، تو اس نے بھی گویا کہ جہاد کیا۔ تو جو بھی اس کا راستہ ہو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بالفرض، تو جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ ہے دعا۔ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا جو ہے مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ دعا کریں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی لیے ایک ایسی طاقت، ایسی پلاننگ ایسی کریں کہ کل کلاں کسی دشمن کو ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں مگن ہیں، ہم اس طرف فکر نہیں کرتے۔ آج کل جو ہے وہ جہاد یا جو جنگیں ہیں وہ خالی اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، آج کل تو بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے دشمن جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، اسلحے سے بھی کرتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طریقہ ہے اکانومی، معیشت، اقتصادیات۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو اگر آپ غور کریں تو ان کی تعداد پورے دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ امریکہ کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے عیسائی ہیں، لیکن اگر ان سب کو شمار کیا جائے تو ان میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اندر بچپن سے اپنے بچوں کو تیار کیا، اور تیار کرتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی کی اور ہر طرح کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرتے ہیں
ان کو تجارتوں میں ماہر بناتے ہیں. دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈ ہیں جس کو ہم بھی استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، ان سب کا نفع ان یہودیوں کو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی چیزیں، کوکا کولا، پیپسی کولا اور میک ڈونلڈ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، تو اتنی ساری چیزیں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے برانڈ ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کس کے ہیں؟ اور یہ تو مصنوعات ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کے جو چیزیں ہیں اب ہم سب استعمال کرتے ہیں. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی در حقیقت انہی کے قبضے میں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو نہ ٹیکنالوجی میں اپنا تیار کیا اور نہ ہی تعلیم میں اپنے آپ کو اتنے آگے لے گئے. مسلمان ممالک کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ان کے جو مدارس یا اسکول یا کوئی یونیورسٹیاں ہیں، وہ دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان ملک کی کسی اچھی رینکنگ میں نہیں آتی. ٹاپ 10 ٹاپ 20 میں، یہ کیا ٹاپ 30 میں، یعنی جو سر فہرست جو ہوتی ہے یونیورسٹیاں، ان میں کوئی یونیورسٹی ہماری نہیں ہے. حالانکہ ایک زمانہ تھا، میں خود حاضر ہوا اپنے والد محترم مدد العلوم کے ساتھ مراکش کے اندر. ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں فاس، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فیض. اس کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے جامعۃ القرویین. وہ دنیا کی کہتے ہیں کہ سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی. سن 200 ہجری میں اس کو بنایا گیا تھا، 200 یا 30 ہجری میں، اور 2 خواتین نے ان کو بنایا تھا. اور ہم نے جا کے دیکھا، اس کی ابھی تک قائم ہے، وہ بڑی اچھی یونیورسٹی ہے. ہم نے جا کے دیکھا کہ اس کے اندر جو مسجد تھی، اس پہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کے اندر علامہ قرطبی اور پتہ نہیں ابن سینا اور کون کون جو بڑے بڑے، ابن عربی، پتہ نہیں کیا کیا نام بتا رہے تھے، امام غزالی، یہ سارے حضرات جو ہے وہ یہاں پر پڑھتے رہے ہیں. اور ہم نے اس کے اوپر ایک کمرے میں گئے تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کے اندر جو انگریز یا یورپین ممالک تھے، ان کی طرف سے اس یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے یا جو بھی اس کے رئیس تھے، ان کے لیے تحفے تحائف بھیجے ہوئے تھے، وہ انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے. کوئی سونے کی گھڑی تھی، گھڑیاں تھیں جیسے وال کلاک ہوتی ہے، کوئی تلوار تھی، کوئی چیز، بہت ساری چیزیں تھیں. اور ہر ایک پہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں ملک کا شہزادہ انگریزوں کا یا یورپین ممالک کا یہاں پڑھنے آتا تھا، اور اس کے بادشاہ نے سفارش کے طور پر یہ تحفہ بھیجا تھا. تو وہ سارے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. یہ حال تھا ہمارے مسلمانوں کا. بغداد کے اندر ہارون رشید صاحب کے دور میں، ہارون رشید کے دور میں جو بغداد تھا، بغداد کہتے ہیں باغ داد، یعنی کہ عقل کا باغ. تو علم وہاں پر اتنا تھا کہ لوگ ہر طرح کے علوم و فنون وہاں پہ سکھائے جاتے تھے. آپ اگر مسلمان پرانے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی چیز آج کل کی ایسی نہیں ہے کہ جس کی در حقیقت ایجاد مسلمانوں نے نہ کی ہو. یہاں تک کہ ہوائی جہاز، خلا، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں جو ہے نا، پہیا، یہ سب چیزیں جو ہے مسلمانوں کی ایجاد ہیں. لیکن یہ سارا علم ہم سے کافروں نے لے لیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو تیار کر کے ان کے اندر سے اسلام نکال کر
ان کو مغربیت کا لبادہ پڑھا کر چڑھا کر ان کے اندر گھٹی میں پسا دیا کہ بھئی سیکولرزم، اور یہاں تیار کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں مغربی ممالک میں کہ وہاں مزید تعلیم حاصل کرو، وہیں جا کر نوکری کرو. اور وہاں جب نوکری کرتے ہیں اور جب وہیں پر کسی سے، بعض اوقات مسلمان سے، بعض اوقات کسی کافر سے شادی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ان کی نسل ہوتی ہے اور اس کے بعد کی جو نسل ہوتی ہے، سب بھول بھال جاتے ہیں کہ کیا ہمارا اصل مذہب ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی امریکہ میں یا یو کے میں یا برطانیہ میں جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کو اکثریت آپ دیکھیں کہ اس میں انگریز تو نظر بہت آئیں گے، مسلمان شاید ہی نظر آئیں گے. کیونکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو بہت دیندار ہو گئے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی اولاد کسی گورے سے شادی کر رہی ہے یا گوری سے شادی کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. وہاں پر جب وہ نوجوان جب وہاں کے کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کو دین کا، ایمان کا، شریعت کا کچھ پتہ نہیں. تو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، اس پر ہم سب لوگوں کو اس انفرادی و اجتماعی طور پر فکر کرنی ہوگی اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. ہر آدمی سے اس کے طاقت میں کیا کچھ تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کے نگہبان ہے، چاہے اپنا یا اپنی فیملی کا یا کسی علاقے کا. تو وہ نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو اگر ہم سب لوگ اس فکر کے ساتھ کہ ہمیں اس طرح تیار کرنا ہے اپنے نوجوانوں کو کہ وہ یہیں پہ رہتے ہوئے، مسلمان ملک میں رہتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے بہترین تجارت کریں، بہترین تعلیم حاصل کریں، بہترین ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک کی ہی خدمت کریں. ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کی، وہ نوجوان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے جو 18 سال سے لے کر 40 سال تک کے نوجوان ہیں تقریباً 70% ہیں، اور یہی اصل طاقت ہے. انگریزوں کے یہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے، وہ اسی لیے ہمارے بچوں کو بلوا رہے ہیں، کیونکہ وہاں وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بچوں کو پیدا کرنے کے وہ خلاف ہے کہ وہ خرچہ کون کرے ان کا. دوسرا یہ کہ وہ شادی نہیں کرتے. شادی اسی لیے نہیں کرتے کہ بچے پیدا ہوں گے. وہ صرف ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں انگلینڈ گیا تو میرا ٹیکسی ڈرائیور جو تھا اس سے میں نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ تو کہا نہیں شادی تو ہم لوگ نہیں کرتے. میں نے کیوں؟ تو کہنے لگا کہ نہیں شادی کرنا تو ایک مسئلہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے، شادی کرو. تو شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ بیوی کو سنبھالو، اس کا نفقہ دو، اور وہاں کے قانون میں یہ ہے کہ اگر بیوی طلاق لے لے تو شوہر کی جو آدھی جائیداد ہوتی ہے وہ اس کو لے جاتی ہے. تو اس مسئلے میں کون پڑے؟ تو میں تو سمپل سادہ، بس میں نے تو یہ حل نکالا ہے کہ بھائی ایک گرل فرینڈ رکھ لیے اور اس کے ساتھ گزارا کرتا ہوں، اور اگر وہ سے ناراضگی ہوگی تو دوسری گرل فرینڈ. اب اس سے نہ بچہ نہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو یہی نہیں پتا ان کا باپ کون ہے. اسی لیے وہاں پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور ہمارے لوگ بھرتی کر کر کے اپنے نوجوان بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑی غور کی چیزیں ہیں. ہمیں ان سب پر سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ تم نے کیا کیا. لہذا
میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم اگر یہ 3-4 کام اپنے طور پہ کریں کہ صبر کرنا اور جہاد بالمال یا جہاد بالنفس یا دعا اور فَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اپنے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا، سب کو تیار کرنا، ہر لحاظ سے، تعلیم و تربیت، تجارت، اکانومی، ہر لحاظ سے تیار کرنا، یہ سب چیزوں کی ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی عطا فرما دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے، اور جو ہمیں کرنے کے کام ہیں وہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔